بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ وجہ تسمیہ: بلد کا معنی ہے شہر۔ اس سورت کی پہلی آیت میں شہر مکہ کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے۔ اس شہر کی قسم بیان کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے زیادہ برکت والا شہر ہے۔ اس میں خانہ کعبہ اور مسجد حرام ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے اور مسجد حرام سب سے زیادہ افضل مسجد ہے۔ اس مسجد میں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مرکزی مضمون: سورۃ البلد کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول نعمتوں کے تذکرے کے ذریعے سے کردار سازی اور کمزوریوں کے لیے تسلی کا بیان ہے۔ سورۃ البلد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانیت کی قسم بیان کر کے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے اور وہ یہاں مکمل آزاد نہیں ہے۔ اسے صالح بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے مال، آنکھیں، زبان اور ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھائی اور برائی دونوں راستوں کی پہچان سکھائی ہے۔ انسان بظاہر مشکل راستے یعنی نیکی کے راستے پر چلنے سے گھبراتا ہے، لیکن جو لوگ غلاموں کو آزاد کرائیں، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کی بات اور ہے۔ نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے نیک لوگوں سے تعلق رکھنا اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم دلی کی تلقین کرتے رہنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور والد اور ان کی اولاد کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال لٹا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی 2 آنکھیں۔ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے نیکی و بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت فرمائی۔ فلاقتحم العقبہ، تو وہ نیکی کی دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے آزاد کروانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی انتہائی غریب محتاج کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے بھی ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے خوش نصیب ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے بد نصیب ہیں۔ علیہم نار موصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔